اب جناب کریٹیکل ایک آیت آ رہی ہے، اسی کے اوپر انشاءاللہ ہم کنکلوڈ بھی کر دیں گے آج کی گفتگو کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، صدقہ اور خیرات کے حقدار سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، انہیں اتنی فرصت ہی نہیں کہ زمین میں چل پھر کے اپنی روزی کما سکیں۔ یہ اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں۔ آپ کے تو دماغ میں آ رہا ہوگا کہ وہ کہیں جہاد کرنے گئے تھے تو کافروں نے قید کر لیا، نہیں، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ ساتھ جو لفظ ہے وہ اس پہ غور کریں کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ وہ اپنا رزق کما سکیں، اللہ کی راہ میں روک لیے گئے ہیں۔ اس سے مراد اسپیسیفکلی اصحاب صفہ تھے جو اللہ کی راہ میں مسجد نبوی میں روک لیے گئے تھے۔ وہ پورا دن حضور علیہ السلام سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ 155 اصحاب تھے وہ، جن میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو درداء بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہما۔ تو اب وہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اتنی حدیثیں بیان کرتا ہے، ہم لوگ تو وہ اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ تو انہوں نے پھر اپنی جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میرے جو باقی ساتھی ہیں ان کو تو دن کے وقت محنت اور مزدوری سے فرصت نہیں ملتی، اور میں پورا دن حضور کے ساتھ ہوتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتاتے رہتے ہیں، تو میں حضور سے وہ باتیں یاد رکھ لیتا ہوں۔ تو یہ جینون چیز ہے کہ جو بندہ ٹیچر کے ساتھ ہر وقت اٹیچ رہے گا اس کا جو نالج کا لیول ہے باقی لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا سب سے زیادہ تمہارے صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے۔ تو یہی آیت ہے جس کی پلی لے کے آپ کے مدرسے اور یہ سارا سسٹم چل رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کے خلاف نہیں ہیں، ہمارا کہنا یہ ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر جدادیں منانا اور عیاشی کی زندگی گزارنا یہ حرام ہے، اس کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اس کے اندر صدقات ایسے لوگوں کو دینے ہیں۔ تو جب ایک غریب آدمی جو کماتا نہیں ہے اس کو صدقہ اور خیرات دیا جاتا ہے تو کیا اسے ایک محل بنا کے دیا جاتا ہے؟ اپنی عقل بھی استعمال کریں، اس کے صرف گھر کا راشن ڈلوایا جاتا ہے۔ اب کوئی شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار اگر باقی لوگوں کا یہ حق ہے کہ وہ اچھی زندگی گزاریں تو وہ کیوں نہ گزاریں؟ اس لیے کہ سر اس نے آخرت اڈاپٹ کی ہے۔ دوویں جہانیں مٹھے باؤ نہیں ہو سکتا۔ اس نے خود اڈاپٹ کیا ہے کہ میں نے دنیا میں سبسسٹنس لیول پہ زندگی گزارنی ہے، میں اللہ سے آخرت میں جنت لوں گا۔ پھر ظاہر ہے سر یہاں پہ جو کروڑ پتی بندہ ہے نا اس کو اس کے سٹیٹس کا عشر عشیر بھی نہیں ملے گا جو آخرت میں اس کو ملنے والا ہے، تو بڑا سمجھدار ہے۔ لیکن اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں امیر آدمی سے پیسے بھی ہتھیاؤں، لگژریس لائف بھی گزاروں اور آخرت میں میری زندگی سے بہتر بھی ہو جائے، تو یہ دھوکہ آپ پبلک کو تو دے سکتے ہیں، اللہ کو تو نہیں دے سکتے۔ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اللہ کو اس طرح کا دھوکہ دے دے۔ سبسسٹنس لیول کے اوپر صحیح بخاری میں آتا ہے خلفائے راشدین کا بھی جو وظیفہ تھا نا ایک عام مہاجر جتنا تھا۔ یہاں پہ لوگ مثالیں دیتے ہیں نا جی، خلفائے راشدین کی بھی تنخواہ جو ہے وہ بیت المال سے جاتی تھی، نبی علیہ السلام بھی اپنے گھر کا سارا خرچہ جو ہے بیت المال سے کرتے تھے، اور انجینئر صاحب کہتے ہیں جی میں جی اپنی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، تو یہ تو مطلب کیا حرام کا فتویٰ خلفائے راشدین پہ لگا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ دین بیچ کر اپنے لیے کسی پہ فتویٰ نہیں، اور دوسرا اگر کوئی شخص دین سے کھا بھی رہا ہے نا، اس کو میں نے ہمیشہ پروموٹ کیا ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ ہمارے اس پلیٹ فارم سے میں نے پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی کہ جو لوگ دین کے لیے وقف ہوئے میں ہیں، اللہ کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو آپ فائنینشلی سپورٹ کریں۔ بائی نیم میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا، ڈاکٹر اسرار کا، ان سب لوگوں کے نام لیے تھے۔ یہ حقدار ہیں کہ آپ ان کو سپورٹ کریں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب تو آپ فوت ہو چکے، لیکن ظاہر ہے انہوں نے جب زندگی وقف کی ہے تو پھر ان کا سورس آف انکم تو اسی طریقے سے تھا۔ ابھی بھی ان کے جو آپ آفیسز میں چلے جائیں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کی تنخواہیں سرکاری پے اسکیل کے اوپر ہیں۔ جس طرح گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرتی ہے نا کہ اتنے % بڑھی ہے تنخواہ، وہ اپنے لوگوں کی اتنے % بڑھاتے ہیں۔ بالکل پیرلل میں پے اسکیل چل رہے ہیں، کیونکہ ان کا موقف یہ ہے کہ
یہ بندہ اگر وہ نوکری چھوڑ کے ادھر آیا ہے نا تو ایٹ لیسٹ اتنی تو آپ کو دی جائے. اور جو لوگ جاوید احمد غامدی صاحب کے پاس کام کر رہے ہیں نا, ان کی تنخواہیں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہیں. وہ میرے بھائی 80s 90s میں 50,000 1 لاکھ روپے تنخواہیں دیتے رہے, جب لاکھ روپے دیکھا بھی کسی نے نہیں ہوتا تھا. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ انٹلیکچوئلز لوگ ہیں, یہ اتنے ذہین ہیں کہ اگر یہ اپنی یہ ساری ذہانت دنیاوی طور پہ لگائیں تو اس سے زیادہ کما سکتے ہیں, تو اگر میں ان کو دین میں یوز کر رہا ہوں تو میں ان کو وہ دوں گا. بہرحال اسلام یہ کہتا ہے سبسسٹنس لیول پہ آپ لیں گے, جو دین کے لیے وقف ہے وہ دین سے کھا سکتا ہے. امام مسجد کی تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں, دین کے لیے وقف ہونے کی. اگر نماز پڑھا کے بھاگ جاتا ہے اس کے 1 روپیہ تنخواہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ نماز تو اس نے خود بھی پڑھنی تھی. کہتے ہیں نہیں نماز نہیں, وقت کی لے رہا ہوتا ہے. وقت کی کیوں لے رہا ہوتا ہے؟ نماز میں اتنا ہی وقت لگانا ہوتا ہے. یہ تو نہیں لادا اپنی جا کے پھر لادا پڑھتا ہے. ایک تنخواہ والی, ہاں اس طرح اگر وہ کر لے کہ تنخواہ والی لادا پڑھ لے نماز, اور پھر ایک اور اپنی بھی پڑھے, اور وہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ وہ ہے جو بغیر تنخواہ والی ہے, وہ میں نے وقت دیا تھا, پھر تنخواہ لے لے. ہاں جو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے اس کی تنخواہ لے سکتا ہے, اس کو سپورٹی بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے, میری اس کے اوپر بھی ویڈیوز ریکارڈڈ ہے. لیکن ان سارے معاملات میں سبسسٹنس لیول کے اوپر ہے, جائیدادیں نہیں بنانی ہیں. اگر کوئی شخص جائیدادیں بنانے کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے تو یہ ہے حرام. اب اس کانٹیکسٹ میں آپ کچھ احادیث ہیں میں یہاں پر بیان کر دوں. پہلے اس آیت کو مکمل کر لیں, اسی پہ ہم کنکلوڈ کر دیتے ہیں. یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وہ غریب لوگ ہیں جو یعنی کمائی نہیں کر سکتے, دین کے لیے وقف ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کی حالت یہ ہے کہ جو ناواقف شخص ان کو دیکھتا ہے تو ان کے سوال نہ کرنے کے سبب ان کو غنی سمجھ لیتا ہے, کیونکہ مانگ جو نہیں رہے لیکن ان کی شکلیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ غنی نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ فرمایا تعرفہم بسیماہم, تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لو گے. چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں, حالات و واقعات بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ تو بیچارہ غریب ہے. بخاری مسلم میں حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ کئی بار میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے اسے مرگی کا دورہ پڑ گیا, لیکن میں مانگتا کسی سے نہیں تھا کہ بھئی سوال کرنے کی ممانعت ہے. اندازہ کریں بھوک سے بے ہوش ہو رہے ہیں اور مانگ نہیں رہے کہ سوال کرنے کی ممانعت ہے, جس کو سوال کرنا جائز بھی ہے. یہ ہے فرق. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی لوگوں سے مانگتا پھرے, مسکین وہ ہے جو غربت کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلائے, الا یہ کہ تم اسے خود پہچان لو تو پہچان لو, تم سے وہ نہیں مانگے گا. وہ مسکین ہے, وہ حقدار ہے کہ اسے دیا جائے. تو یہ پروفیشنل بیگرز پھر کہاں رہ گئے؟ لا یسألون الناس الحافا, یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں سے لپٹ کے نہیں مانگتے, پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں لوگوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پیچھے پڑ دیں اور مانگنا شروع کر دیں. اللہ اکبر. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم, جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو پس اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کے علم ہے تم نے اللہ کے لیے سب کچھ خرچ کیا ہے. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے, سنن نبی داؤد میں, سنن نسائی میں. نبی علیہ السلام فرمایا جس کے پاس 40 اوقیہ, 40 درہم یا 1 اوقیہ اسے کہتے ہیں, 40 درہم اس وقت 4 دینار کے برابر تھا, سونے کے 4 سکوں کے برابر, اور چاندی کے 40 سکے. 1 درہم 1 اوقیہ کہلاتا تھا. آج کا وہ 1.5 تولے سونا بنتا ہے. جس کے پاس 1.5 تولے سونا ہے آج کی ڈیٹ میں, یا اس کی مالیت اس کے پاس موجود ہے, اس کے باوجود وہ کسی سے سوال کرتا ہے, تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ وہ وہی ہے جو قرآن میں کہا گیا کہ جو لپٹ کے زبردستی مانگنے والا ہے. یہ ہے کرائٹیریا. اچھا, اب وہ حدیثیں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص لوگوں سے مانگتا ہے خواہ یعنی مال جوڑنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے, تو وہ قیامت والے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. یہ سب سے پہلا عذاب اس پہ پڑے گا. مسلم شریف میں حدیث ہے
جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگے تو وہ لوگوں سے انگارے مانگ رہا ہے. اب تمہاری مرضی ہے زیادہ انگارے مانگ لو یا تھوڑے. جو میں نے کہا تھا نا کہ جو شخص دین کے لیے وقف ہے نا وہ سبسسٹنس لیول پہ دین سے کھا سکتا ہے. یہاں پہ مسلم شریف کی حدیث میں آگیا نبی علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص مال بڑھانے کے لیے مانگ رہا ہے نا وہ دوزخ کی آگ جمع کر رہا ہے. تو یہ مال بڑھانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. 3,000 امام مسجد کی تنخواہ ہے, خطیب کی 10,000 ہے, یا آج کل چلے 25 تک پہنچ چکی ہے, اور گاڑی ہونڈا سیوک رکھی ہے اور ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے. یہ مال بڑھانے کے لیے مانگ رہے ہیں. تو یہ دوزخ کی آگ ہے. یہ گاڑیاں نہیں ہیں, یہ دوزخ کی گاڑی ہیں. تو یہ مسلم شریف کی حدیث گواہ ہے اس بات پہ مال بڑھانے کے لیے مانگنا حرام ہے, سبسسٹنس لیول پہ جائز ہے. پھر مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ 3 طرح کے لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ مانگ سکتے ہیں. نمبر 1, جس کی کوئی ضمانت بھر لے کہ ہاں اس کو آپ ادھار دے دیں, انشاءاللہ جب یہ خوشحال ہوگا تو آپ کو واپس کر دے گا, وہ مانگ سکتا ہے. نمبر 2, جو شخص اتنا آفت کا شکار ہو کہ اس کی ہر چیز ختم ہو جائے, جس طرح بھی یہ بیروت کے اندر دھماکے ہوئے ہیں, لوگوں کے گھر تک اجڑ کے ختم ہو گئے. اب اس طریقے سے کراچی میں کئی بار آپ سنتے ہیں فیکٹری میں آگ لگی, وہ فیکٹری آنرز بھی بالکل زیرو پہ آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ ریلیٹڈ لوگ بھی بالکل جو دہاڑی دار ہیں وہ تو بالکل ختم ہو گئے. آفت کا مبتلا ہو جائے, یا کسی نے کوئی زرعی زمین تھی اور وہاں پہ ٹڈی دل کا حملہ ہوا, وہ سب کچھ ہی اجڑ گیا, تو ایسا لوگ بھی سوال کر سکتے ہیں. اور تیسرا فرمایا جس پہ فاقے آ جائے, اور پھر ساتھ آپ علیہ السلام فرمایا اس کے علاوہ جو مانگتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. تو علماء تو یہی کر رہے ہیں. 10 اسٹوڈنٹ سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور چندے لے رہے ہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس کے برابر. کوئی اکاؤنٹیبلٹی ان کی کر سکتا ہے کہ سر یہ 10 اسٹوڈنٹ ہیں, آپ مہینے کا چندہ ذرا دکھائیں کتنا لیا آپ نے. اور کئی تو وہ جو جمعے کے بعد یہ لوگ بیٹھ کے لوگوں سے لے رہے ہوتے ہیں نا, اس کا تو حساب کوئی نیب بھی نہیں کر سکتی, وہ تو کہیں ریٹرن میں بھی نہیں ہوتا. جو لوگ مٹھی میں 1000 کے نوٹ پکڑا رہے ہوتے ہیں 500 کے, وہ کہیں پہ ریٹرن میں بھی نہیں ہے, وہ چندہ بک میں بھی نہیں جا رہے, جس کو کمیٹی بھی کاؤنٹر ویریفائی نہیں کر سکتی. اللہ کر رہا ہے تو اڈی ایسی تیسی پھر جانی انشاءاللہ تعالی. میں بھی نال ہی ہو کے کراواں گا انشاءاللہ. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی سے سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے پشت کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھا لے, کاٹ کے نا جنگل سے, اور جا کے بیچے. یہ بہتر ہے اس سے کہ لوگوں سے مانگتا پھرے. اور آخری حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی ابو داؤد اور ابن ماجہ میں, کہ ایک غریب شخص حضور علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے میری کوئی مدد کریں, میں غریب ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ تیرے گھر کوئی چیز ہے؟ وہ کہتا ہے جی ایک صرف چٹائی ہے میرے پاس, وہ ہم اوڑھتے بھی ہیں نیچے بچھاتے بھی ہیں, اور ایک صرف چاندی کا پیالہ ہے. آپ فرماتے ہیں وہ چاندی کا پیالہ لیا, چاندی کا نہیں بلکہ پیالے کے الفاظ ہیں. وہ پیالہ لے آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کون ہے جو یہ پیالہ خرید لے؟ ایک شخص کہتا ہے میں 1 چاندی کے درہم کے عوض خریدتا ہوں. آپ فرماتے ہیں اس سے زیادہ. اب اس کی قیمت تو نہیں تھی, حضور کو وہ سپورٹ. دوسرے نے کہا میں 2, آپ نے اس کو دے دیا, اور پھر آپ نے کہا کہ جاؤ 1 درہم سے اپنے گھر میں کھانا ڈلواؤ. یہ وہ واقعہ جو آپ بچپن میں 3ری 4تھی کلاس میں اردو کی کتاب میں پڑھتے رہے ہیں, یہ حدیث ہے ابو داؤد کی. ایک جو ہے وہ درہم سے گھر میں کھانا ڈلواؤ, اور 1 درہم سے جا کے نا کلہاڑا لے کے آؤ. اور پھر آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے اس میں دستی بھی ڈال کے دی, اور آپ نے فرمایا کہ یہ لے جاؤ کلہاڑا, جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ کے بیچو, اور 15 دن مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی. یہ الفاظ ہیں, کیونکہ یہاں تو لوگ کہتے ہیں میں آج ہی جناب امیر بن جاؤں راتوں رات. کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں آج ہی کروڑ پتی ہو جاؤں. آپ میں 15 دن میں بوتھی بھی نہیں دکھانی اپنی. 15 دن کے بعد وہ آیا تو 10 درہم ہوئے تھے اس کے پاس, وہ لکڑیاں بیچ کے. تو اس نے گھر والوں کو کپڑے بھی لے کے دیے. پھر نبی علیہ السلام نے اس وقت اسے سمجھایا, آپ نے فرمایا یہ اس سے بہتر تھا کہ تو لوگوں سے مانگتا پھرتا, یہ اس سے بہتر تھا جو میں نے تیرے ساتھ کیا. اور پھر آپ علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا ہے قیامت والے دن اس کا چہرہ سیاہ ہوگا, سوائے اس شخص کے کہ جو بالکل محتاج ہے, یا بہت زیادہ مقروض ہے, یا دیت اتارنے کے لیے, یعنی اس سے غلطی سے قتل ہو گیا, قتل خطا, اور وہ اس کی دیت آپ کو پتا ہے 100 اونٹ ہے آج کا, 1.5 کروڑ روپیہ, اب وہ نہیں اتار سکتا, تو پھر اس کی آپ کو مدد کریں کہ چلیں, اس کے سوا وہ سوال بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے.
اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔